صلیبی کلمات کا تعارف۔ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہی الفاظ باتوں کے روپ میں ڈل کر مختلف معنی اختیار کر لیتے ہیں، خصوصاً جب کوئی انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں یا حالت جانکنی میں کوئی بات کہے تو اسے غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنی آخری باتوں میں اپنی زندگی کے تجربات اور محسوسات کو نچوڑ کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی جان دینے اور آسمانی باپ کے ہاتھوں میں سونپنے سے قبل صلیب پر چند باتیں کہیں۔ عام طور پر ان باتوں کو یسوع کے 7 صلیبی کلمات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہم یسوع کے الہی 7 صلیبی کلمات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا تذکرہ کریں گے۔ بائبل مقدس میں صرف 3 شخصیات کی آخری کلمات کا احوال موجود ہے۔ یہ 3 شخصیات مقدس یعقوب، موسیٰ اور نئے عہد نامے کی شخصیت استفانس ہے۔ ان تینوں کی آخری باتوں کا تذکرہ اس لیے ہے کیونکہ ان تینوں کی باتیں بڑی اہم، واضح اور خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 1، یعقوب نبی پہلا اسرائیلی تھا اور خدا کا بندہ۔ موسیٰ خدا کی شریعت اور قانون کے نفاذ کے حوالے سے اہم تھا۔ نمبر 3، اور استفانس پہلا مسیحی شہید تھا۔ ان تینوں کے علاوہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی موت سے قبل کلمات ادا کیے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ، یعقوب نبی اور استفانس سے زیادہ انسانیت کا ترجمان تھا۔ یسوع نے اپنی عظمت اور بلندی کے وقت اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنی صلیب کے سائے تلے بلایا اور انہیں کبھی نہ ختم ہونے والی تسلی سے نوازا۔ صلیب کے سائے تلے اکٹھی ہونے والی جماعت کی طرح کی کوئی جماعت تاریخ میں نہیں ہوئی، اور نہ یسوع کے 7 کلمات جیسا کوئی واضح ہوا ہے۔ پہلا کلمہ، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع کو اذیت دینے والے یسوع کے چلانے کی توقع رکھتے تھے، کیونکہ پھانسی یا سولی کا تختہ واقعی اذیت ناک ہوتا تھا۔ ایک مورخ سنیکا لکھتا ہے کہ سولی پر چڑھنے والے اپنی پیدائش کے دن اذیت دینے والوں اور اپنی ماؤں پر لعنت بھیجا کرتے تھے، بلکہ جو کوئی ان کی طرف دیکھا کرتا تھا ان پر تھوکا کرتے تھے۔ ایک اور مورخ سسیرو لکھتا ہے کہ بعض اوقات مصلوب ہونے والوں کی بد زبانی اور کفر گوئی کے سبب ان کی زبانیں بھی کاٹ دی جاتی تھیں، تاہم یسوع کو اذیت دینے والے یسوع کے منہ سے بھی کوئی لفظ سننا چاہتے تھے جو وہ پہلے مصلوب ہونے والوں سے سن چکے تھے۔ فقی اور فریسی یسوع کے رد عمل کے انتظار میں تھے اور انہیں اس بات کا پورا یقین تھا۔ صلیب کی اذیت کی بدولت یسوع
दुश्मनों को प्यार करने और मुआफ़ करने की बात नहीं करेगा। उनका ख्याल था कि शदीद तकलीफ़ और जान को फना कर देने वाला जिस्मानी दुख यीशु के ख्यालात को मुंतशिर कर देगा, लेकिन मोहब्बत के खुशबूदार दरख्त यानी सलीब पर लटके हुए यीशु के मुंह से नरम, मीठी और मदम दुआ निकली। ये दुआ मुआफ़ी के अकीदे और एहसास से इबारत थी। ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। किन को मुआफ़ किया जाए, दुश्मनों को या सियासतदान पिलातुस को, जिसने कैसर के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने और कायम रखने की खातिर खुदा को रद्द किया, या बेवकूफ़ हेरोदिस को मुआफ़ किया जाए, या उन सिपाहियों को मुआफ़ किया जाए जिन्होंने बादशाहों के बादशाह को ज़मीन और आसमान के दरमियान दार पर लटका दिया। उन्हें मुआफ़ कर, इसलिए क्योंकि वो जो कुछ करते हैं इसके बारे में नहीं जानते। अगर उन्हें पता होता कि यीशु की बजाय बराबा को छोड़ना कानून से इनहराफ है तो ऐसा ना करते, लेकिन वो अपनी गफलत और जहालत की बदौलत नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे थे। आम तौर पर होता ये है कि मौत के वक्त मरने वाले या तो अपनी मासूमियत का जिक्र करते हैं या फैसला करने वालों पर लान तान करते हैं, और या फिर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। लेकिन यीशु ने कामिल निजात दहिंदा की हैसियत से इन तीनों में से कोई बात ना की, बल्कि इसके बरक्स यीशु ने गुनाहगारों की मुआफ़ी की वकालत की। यीशु ने अपने आप को गुनाहगारों के लिए पेश किया, क्योंकि वो गुनाहगारों को बचाने के लिए आया था। इसलिए उसने फरमाया, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। दूसरा कलमा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सलीब पर मुनसफ दरमियान में था और इंसान की नुमाइंदगी करने वाले दो डाकू उसके दाएं और बाएं लटके हुए थे। यीशु जब दोबारा इंसाफ के लिए आएगा तो फिर भी सलीब उसके साथ होगी, मगर शर्म की अलामत के तौर पर नहीं, बल्कि इज़्ज़त व इफ्तिखार और अज़मत का निशान होगी। यीशु के दोनों जानब लटके हुए डाकुओं में से पहले ने कुफ्र बका और इजहारे मलामत किया। ये लाजमी नहीं कि दुख इंसान को बेहतर बनाए, बल्कि बाज़ सूरतों और हालात में ये इंसान की रूह तक को जलाकर राख कर देते हैं। यीशु की बाईं जानब लटके हुए डाकू ने दर्द की शिद्दत की वजह से नीचे आने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर दाईं जानब लटका हुआ डाकू यीशु की कायनाना दुआ से मुतासर हुआ और उसने ऊपर जाने की आरजू की, बल्कि उसने पहले डाकू के कुफ्र की बदौलत उससे कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि हम तो अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और फिर खुदावंद के करम और मेहरबानी को मद्देनज़र रखते हुए अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी। एक करीबुल शख्स ने दूसरे करीबुल मर्द से ज़िंदगी, बल्कि अब्दी ज़िंदगी मांगी। एक गरीब आदमी ने एक दूसरे गरीब आदमी से सल्तनत मांगी। एक चोर ने मौत के दरवाजे पर चोर की मानद मरना चाहा और जन्नत चुरा ली। अगर हमारा खुदावंद यीशु सिर्फ एक
استاد کی حیثیت سے دنیا میں آتا تو وہ چور کبھی بھی اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگتا، بلکہ اس نے معافی اس لیے مانگی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسوع دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ یہ ایک چور کی شاید پہلی اور آخری دعا تھی، اس لیے اس نے ایک ہی دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ہی دفعہ ڈھونڈا اور سب کچھ پا لیا، اور یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ تیسرا کلمہ، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا، اے یوحنا دیکھ تیری ماں۔ صلیب پر یسوع کے منہ سے نکلنے والا تیسرا پیغام ان الفاظ سے عبارت تھا جو اس نے کانہ گلیل کی شادی میں کہے۔ اس شادی پر مے ختم ہو گئی تو مقدسہ مریم نے اپنے بیٹے کو مے کے ختم ہونے سے متعلق بتایا تو یسوع نے جواب دیا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا، میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ ہمیشہ لفظ کا استعمال اپنے دکھوں اور موت کے حوالے سے یسوع کیا کرتا تھا۔ ہماری زبان میں دراصل یسوع اپنی مقدسہ ماں سے کہہ رہا تھا کہ ماں، تم مجھے اپنی الوہیت کے اظہار کے لیے کہہ رہی ہو کہ میں اپنے معجزات اور کاموں کے ذریعے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کروں۔ جب میں ایسا کروں گا تو میں صلیب کی جانب جانے والی شاہانہ شرح پر اپنے سفر کا آغاز کر دوں گا۔ جب میں انسانوں کے درمیان بڑھائی کے بیٹے کی مانند نہیں بلکہ خدا کے بیٹے کی مانند پہچانا جاؤں گا تو یہ میرا کلوری کی سمت پہلا قدم ہوگا۔ میرا وقت ابھی نہیں آیا۔ کیا آپ کی بھی مرضی ہے کہ میں صلیب کی جانب جاؤں؟ اب سب لوگ تمہیں میری ماں کے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن اگر میں پچھلے خدا کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دوں گا تو پھر تمہارا کردار بھی بدل جائے گا۔ اگر میں نجات کا کام شروع کر دوں تو پھر تم میری ماں ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کی ماں ہوگی۔ میں انسانیت کا سر ہوں گا، اور جو ہی میں انسانیت کے بدن کو بچاؤں گا تو تم جو اس بدن کے سر کی ماں ہوگی، تم میرے جسم یعنی کلیسیا کی بھی ماں بن جاؤ گی۔ تم پھر ایک کائناتی ماں ہوگی، تم نئی ہوا ہوگی اور میں نیا آدم ہوں گا۔ نجات کے اس سلسلے میں تم جو کردار ادا کرو گی، تمہارے اس کردار کی مناسبت اور حوالے سے میں تمہیں کائناتی یا عالمگیر ماں کا خطاب دیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر اپنا وقت آنے پر تمہیں اس خطاب سے نوازوں گا۔ میں صلیب پر کسی زخمی عقاب کی مانند لٹک رہا ہوں گا، اور نجات کے اس کام میں ہم دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ جو آپ کا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ آپ کا ہے۔ آج اس خاص وقت سے ہم صرف مریم اور یسوع ہی نہیں ہیں، ہم نئی ہوا اور نئے آدم ہیں جو نئی انسانیت شروع کر رہے ہیں۔ ہم گناہوں کے پانی کو زندگی کی مے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے میری پیاری ماں
کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں صلیب پر لٹک جاؤں؟ یسوع بار بار اپنی ماں پر یہ واضح کر رہا تھا کہ دنیا اسے برداشت نہیں کرے گی۔ اگر اس نے پانی کو میں بدلا تو وہی میں ایک دن اس کے اپنے خون میں بدل جائے گی۔ کانا گلیل کی شادی کے واقعے کو 3 سال گزر چکے تھے۔ یسوع نے صلیب پر اس دنیا میں اپنی سب سے زیادہ 2 محبوب اور پیاری ہستیوں یعنی یوحنا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یسوع نے صلیب پر سے بھی اپنی ماں کو اسی لقب سے نوازا کہ جس سے اس نے کانا گلیل میں نوازا تھا۔ یسوع نے اپنی گرد آلودہ آنکھوں اور کانٹوں والے تاج کو اپنے سر پر سجائے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ جس نے اپنی خوشی کے ساتھ اسے صلیب کے راستے پر گامزن کیا تھا۔ یسوع نے صلیب پر سے اپنی ماں کو یوحنا کے بارے میں بتایا کہ اے خاتون، یہ ہے تیرا بیٹا۔ یسوع کی اس بات میں یوحنا صرف زبدی کا بیٹا نہیں بلکہ تمام انسانوں کی نمائندگی کی علامت بن گیا۔ اور پھر یسوع نے اپنے پیارے شاگرد یوحنا سے بھی کہا کہ یہ ہے تیری ماں۔ یسوع کی اس علامتی زبان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام انسانیت مقدسہ مریم کی اولاد ہے۔ مقدسہ مریم اور یسوع کے تعلقات کے 2 سلسلے ہیں۔ پہلا سلسلہ ہے چرنی سے کانا گلیل تک، اور دوسرا سلسلہ ہے کانا گلیل سے صلیب تک۔ پہلے سلسلے میں مقدسہ مریم صرف یسوع کی ساتھی، مگر دوسرے سلسلے میں وہ ان تمام لوگوں کی ماں بن گئی کہ جنہیں یسوع نے نجات عطا کی تھی۔ یسوع کی زندگی میں ایک اور ایسا واقعہ بھی آیا جب اس نے کہا، کون ہے میری ماں؟ اور پھر اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ ان کے یہ تعلقات صرف خون اور گوشت سے عبارت نہیں تھے بلکہ خدا کی قدرت اور فضل کا نتیجہ تھے۔ یسوع نے کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ کیونکہ جو کوئی میرے باپ کی جو آسمان پر ہے مرضی پر چلتا ہے، میرا بھائی اور بہن اور ماں وہی ہے۔ یہ بھید کلوری پر افشاں ہوا جب اس نے جسمانی طور پر اپنا الہی بیٹا خدا کو سونپ دیا، تو اسی لمحے وہ ہم سب کی ماں بن گئی۔ محبت کی جدائی ایمان کی گہرائی میں بن گئی۔ کوئی محبت بھی موت کی پستیوں میں جائے بغیر سرفراز نہیں ہو سکتی۔ مقدسہ مریم کانا گلیل میں یسوع میں مر گئی اور دوبارہ اسے کلوری کے مقام پر دریافت کیا۔ یہ محبت کی ایک نئی اور خوبصورت شکل تھی کہ جس کا اظہار بالکل انوکھے طریقے سے کیا گیا۔ مقدسہ مریم نے یسوع کو بیت لحم کے استبل میں جنم دیا، مگر وہ تمام مسیحوں کو صرف کلوری پر ہی جنم دے سکتی تھی۔ یہ وہ جنم تھا جو درد ذیل کے بغیر تھا، مگر جس کی بدولت دل اور روح چھلنی چھلنی ہو گئے تھے۔ آمین۔